الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج جمعۃ المبارک یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آج 27واں روزہ ہے. رمضان المبارک کی گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں. یہ رحمت کی گھڑیاں، یہ رحمت اور برکات سے بھرے لمحات یہ ہم سے دور ہونے کے ہیں، اور یہ اس بات کا سبق دے رہی ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم قرآن کے ساتھ ہم اس ماہ صیام سے زیادہ برکتیں سمیٹ لیں، فیض حاصل کر لیں. دیکھیں، اس مہینے کے اندر آخر میں جو عبادت آتی ہے اور شوال کے یکم کو جو ایک عبادت عموماً سر انجام دی جاتی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، جسے ہم فطرانہ بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو، فطر کی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے، اور اس کے دو فائدے بتائے. طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث، کہ ایک تو یہ روزے داروں کی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی لغو بات کر لی، کوئی فضول کام کر لیا، یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے. اور دوسرا طعمۃ للمساکین، جو مسکین ہوتے ہیں، غرباء ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے. پھر فرمایا کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ دے دیا تو یہ تو زکوٰۃ الفطر شمار ہوگا، یعنی جس کی وجہ سے رمضان میں روزے کی حالت میں انسان سے جو فضول باتیں، فضول کام ہوئے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، یہ ان کا کفارہ بن جائے گا. لیکن اگر عید کی نماز کے بعد کسی نے فطرانہ دیا تو یہ ایک عام صدقہ ہوگا، جیسے ہم رمضان سے ہٹ کے عام صدقہ کر دیتے ہیں. اب اس زکوٰۃ الفطر کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو روزے کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، جو کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، اللہ اسے درگزر فرماتے ہیں. اور دوسرا لوگوں کے کام آنے کا ذریعہ بنتا ہے، غریبوں، فقیروں، ضرورت مندوں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی کا یہ ایک ذریعہ ہے. اب جو صدقۃ الفطر ہے یہ کس پر واجب ہے، کس پر نہیں، اس کے بنیادی احکام و مسائل کیا ہیں، ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ہی عید کی نماز سے متعلق کچھ باتیں، کچھ احکام، ان کا بھی ذکر کریں گے. دیکھیں، جو صدقۃ الفطر ہے اس کی کچھ شرائط ہیں. جیسے ہم نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ سمجھا جاتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر فطرانہ بھی فرض ہے، واجب ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. اسی طرح یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. ان دونوں غلط فہمیوں کا پچھلے جمعے میں ہم نے ذکر کیا تھا. تو آج چونکہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ فطرانہ اس شخص پر واجب ہوگا جس کے پاس 5 چیزیں ہوں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. سونے کا الگ سے نصاب 7.5 تولے، چاندی کا الگ سے نصاب 52.5 تولے، نقدی اور سامان تجارت کا نصاب بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے. اسی طرح کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے. اب یہ کل 5 چیزیں بنتی ہیں. اگر 4 چیزیں پہلے والی ہوں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اگر ان 4 چیزوں کے نصاب کسی بندے کے پاس موجود ہو تو اس پر تو زکوٰۃ ہی فرض ہو جائے گی.
لیکن اگر کسی بندے کے پاس ان 4 چیزوں کا نصاب نہیں ہے تو ہم ایک اور چیز ملائیں گے ساتھ، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد چیزیں۔ وہ ضرورت سے زائد چیزیں کیا ہیں؟ گھر کی وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں آتی، بستر ہیں پڑے ہوئے ہیں، ڈیکوریشن کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو کام نہیں آتی انسان کے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ سواریاں 2 رکھی ہوئی ہیں، ایک ضرورت کی ایک ویسے کھڑی ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایک آدمی کا رہائش کا گھر موجود ہے، ایک پلاٹ ویسے خالی پڑا ہوا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد چیز جب ان پچھلی 4 چیزوں میں ملے گی تو اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے کہ نہیں۔ اب اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے، فطرانہ دے گا پھر۔ اور اگر اس کے پاس یہ نصاب نہیں ہے، 5 چیزیں ملانے کے بعد بھی سرے سے ہے ہی نہیں، یا ہیں تو اتنی تھوڑی ہے کہ نصاب کو نہیں پہنچتا، تو پھر اس بندے کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اچھا، جب اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، اس کے پاس 5 چیزوں کا نصاب پورا نہیں ہے، تو اس کو اب زکوٰۃ بھی لگتی ہے اور اس کو فطرانہ بھی لگتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے، اور صرف اسی کو ہی زکوٰۃ اور فطرانہ دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا نہیں ہے اس کو دے دیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں غلط فہمی یہ بھی ہے، اگر کوئی بیوہ خاتون ہے اس کو فطرانہ دے دیں گے، اس کو زکوٰۃ دے دیں گے، یہ معلوم نہیں کیا جائے گا کہ آیا کہیں خود اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں، خود اس بیوہ کے اوپر تو فطرانہ واجب نہیں۔ جب اس خود پر فطرانہ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا کہاں سے جائے گا؟ تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی خاتون کے پاس سونے چاندی کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب، عید الفطر کا، صدقۃ الفطر کا نصاب اگر نہیں ہے تو اس کو نہ فطرانہ دینا جائز ہے اور نہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ جس کے پاس صدقۃ الفطر کا نصاب پورا ہے، اس بندے کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ جس پہ فطرانہ دینا واجب ہے اس پہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ تو فطرانہ اصل میں واجب ہوتا تو ہے عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے اس کو دینا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں ہی فطرانہ دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو فطرانہ دیا، اس کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ فطرانہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو یہ کہتے ہیں میری طرف سے عیدی ہے، فطرانہ ادا ہو گیا۔ فطرانہ اس پہ 4 چیزیں دی جا سکتی ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کھجور، کشمش، گندم اور جو، یہ 4 چیزیں ہیں فطرانے کا نصاب جو دی جا سکتی ہیں۔ بعض روایت میں پنیر کا ذکر بھی آتا ہے کہ پنیر بھی ادا کیا گیا، تو اس میں جمہور حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں نصاب ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی پنیر بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ کشمش، کھجور اور جو، ان کا نصاب ہے 3.5 کلو، 1 سا، اور جو گندم ہے اس کا نصاب ہے نصف سا، 1.25 کلو۔ تو جو 1.25 کلو گندم کے پیسے جو ریٹ چل رہا ہے یہاں پہ، تو 1.25 کلو گندم ایک بندے کا فطرانہ ہے۔ اب فطرانہ کس بندے پہ واجب ہے؟ گھر میں جس کے پاس صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہے، جس بندے پہ عورت پہ، اس کے اوپر تو فطرانہ واجب ہے۔ گھر کا بڑا سربراہ جو ہے اس کے اوپر اپنا فطرانہ بھی واجب ہوگا، اور نابالغ لڑکے لڑکیوں کا فطرانہ بھی وہی ادا کرے گا، گھر کا سربراہ۔ باقی رہ گئی اس کی بیوی، اس کے بڑے بچے، بالغ بچے، بیٹا بالغ، بیٹی بالغ۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بیوی کیا خود صدقۃ الفطر کا نصاب رکھتی ہے، اس کا یہ بیٹا اور بیٹی کیا یہ صدقۃ الفطر کا نصاب رکھتے ہیں؟ اگر یہ صدقۃ الفطر کا نصاب رکھتے ہیں تو خود ان کے اوپر فطرانہ واجب ہے، یہ خود ادا کریں گے۔ اور اگر والد ان کی طرف سے ادا کر دے کہ ٹھیک ہے واجب تو تم پہ لیکن تمہاری طرف سے میں دیتا ہوں، تب بھی ادا ہو جائے گا۔ بیوی کی طرف سے دے دے کہ تیرے اوپر فطرانہ واجب تو ہے لیکن تیری طرف سے میں دے دیتا ہوں، ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بیوی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے ہی نہیں، بڑے بیٹے پر، بڑی بیٹی پر، یعنی جو بالغ ہیں ان کے اوپر صدقۃ الفطر ہے ہی نہیں، واجب ہی نہیں، ان پر نصاب ہی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس گھر کے سربراہ پر ان کی طرف سے دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ سربراہ کے اوپر سب کی طرف سے فطرانہ دینا واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ سربراہ اگر خود صدقۃ الفطر کا مالک ہے نصاب کا، تو خود کا واجب ہے صدقۃ الفطر دینا، اور نابالغ بیٹا بیٹی کا دینا صدقۃ الفطر واجب ہے۔ بالغ بیٹا، بالغ بیٹی، اس کی اپنی بیوی، اگر ان کے پاس نصاب ہے تو ان پر خود پر لازم ہے، اگر یہ دینا چاہے اپنی مرضی تو اپنی طرف سے دے سکتا ہے، اور اگر ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے ہی نہیں، نہ دے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نصاب کے مالک ہی نہیں۔
جب ان پر صدقۃ الفطر واجب ہی نہیں تھے تو پھر گناہ کس چیز ہے؟ ہاں البتہ رمضان سے پہلے فقہا فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر نہیں دینا چاہیے. رمضان کے اندر تو دے سکتے ہیں کہ چلو عید کے دن کھانے پینے کی چیزیں کام آئیں گی تو وہ پہلے سے لے کے رکھ لیں گے. کپڑے انہوں نے سلوانے ہیں, ہم نے ان کو پیسے دیے تو پہلے سے لے کے رکھ لیں گے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ گندم کوئی دے گا تو 1.25 کلو دے گا. اگر پیسے دینا چاہتا ہے پیسے بھی دے سکتا ہے, پیسے کی بجائے کوئی چیز خرید کر دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. اسی طرح کھجور لے کے دینا چاہتا ہے 3.5 کلو تو کھجور بھی لے کے دے سکتا ہے. کھجور کے پیسے دینا چاہتا ہے تب بھی دے سکتا ہے. اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے کے دینا چاہتا ہے وہ بھی لے کے دے سکتا ہے. تو بہرحال عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اور اگر کوئی پہلے نہ دے سکا تب بھی اس کے ذمے ہوگا کہ وہ فطرانہ دے. جب بھی وہ دے سکتا ہے تب بھی وہ فطرانہ دے گا. بعد میں جب اس کو یاد آ جائے تو فطرانہ اس کے اوپر پھر بھی لازم ہے.